أيوة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد سے لائیو نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ المستعان ادارہ تحقیقات اسلامی کی طرف سے رمضان المبارک کی ان عظیم ساعات اور ان عظیم لمحوں میں ہم آپ سے مخاطب ہوں گے اور شریعت مطہرہ کے مختلف دینی مسائل کو لے کے ہم آپ سے گفت و شنید کریں گے اور مفتیان کرام سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات لیں گے۔ ہم نے پوسٹ کیا تھا، اس میں کئی سوالات ہمارے پاس آلریڈی آ چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بالکل صاف الفاظ میں اپنا سوال آپ کمنٹ سیشن میں ڈراپ کر سکتے ہیں، اپنا نام اور اپنا ایڈریس، تاکہ آپ کا نام لے کے ہم آپ کے سوال کو شامل پروگرام کریں۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے ہم اپنے معزز مہمانان گرامی کا مختصر تعارف کرانا چاہیں گے۔ حالانکہ ہمارے معزز مہمان کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ادارہ تحقیقات اسلامی کے سابق پرنسپل، جنہوں نے بحمد اللہ تعالی ادارہ تحقیقات اسلامی میں 15 سال سے زائد عرصہ گزارا ہے اور دین متین کی بہت ہی احسن انداز میں خدمات انجام دی ہیں، اور کئی علماء اپنے دور میں تیار کیے جو وادی کے اطراف و اکناف میں دین متین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے ہر دل عزیز حضرت علامہ و مولانا مفتی عظیم اللہ مصباحی صاحب۔ یہ خاص مہمان ہیں اور یہ وادی کشمیر کے دورے پہ تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ ان کا قیام رمضان المبارک کی عظیم ساعت میں ادارے پہ ہوگا، تو یہی سوالات کے جواب دیں گے۔ اور آج کے پروگرام کو جو ہوسٹ کر رہے ہیں وہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے مایہ ناز عالم دین اور استاذ مولانا شہزاد احمد امجدی صاحب۔ یہ پروگرام کے سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ اس لائیو سیشن کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو دین کے بنیادی مسائل ہیں جس پہ بات ہونی چاہیے، جن مسائل کو ہم نے سمجھنا ہے، ان مسائل کو لے کے جو یہاں پہ گفتگو ہو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مقصد اس پروگرام کا فقط یہ ہے کہ ایسے مسائل کو بھی یہاں پہ ہم ڈسکس کریں جو عموماً لوگ جن سوالات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، مکروہات کیا ہیں، روزے رکھنے کے احکام کیا ہیں، اور بھی دیگر سارے مسائل ہیں جن میں انشاءاللہ تفصیلاً اس پروگرام میں آگے چل کے گفتگو ہوگی۔ لیکن پہلے میری گزارش ہوگی مولانا شہزاد احمد امجدی صاحب سے، وہ پروگرام کو یہاں سے ٹیک اوور کریں گے، وہ انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے، اور سب سے پہلے ان سوالات کو شامل پروگرام کریں گے جو سوالات آلریڈی ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کئی سارے سوالات ایسے ہیں جو بہت ہی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ اپنی حاضری ہمیں بتانے کے لیے کہ آپ ہمارے سیشن کو دیکھ رہے ہیں کمنٹ کر دیں اور یہ بتائیں کہ آواز آپ کو اچھے سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اور اپنے سوالات آپ کمنٹ باکس میں ڈالیں، اور نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ میں رخصت ہو جاتا ہوں، اور آگے پروگرام کی جتنی بھی کارروائی ہوگی، مختصر سا پروگرام ہوگا، مولانا شہزاد احمد امجدی صاحب اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے معزز مہمان ہر دل عزیز ادارہ تحقیقات اسلامی کے سابق پرنسپل، 15 سال تقریباً انہوں نے دین کی خدمت یہاں پہ رہ کے فرمائی ہے، یہ ہے مفتی عظیم اللہ مصباحی صاحب۔ اللہ ان کا سایہ ہم پہ تادیر قائم رکھے۔ ہماری تو ان سے گزارش یہ ہوگی کہ وقفہ سوالات کے آخر پہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے لیے نیک تمنائیں اور نیک دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام سے پھر رخصت ہوں۔ میں اجازت لیتا ہوں، اللہ نگہبان، اور آگے کی کارروائی مولانا شہزاد احمد امجدی صاحب۔ حامداً ومصليا وسلم اما بعد، استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطيع الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ آج کی جو نشست ہے ادارہ تحقیقات اسلامی کے لائیو فیس بک پیج پہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ماہ رمضان مبارک کے متعلق کچھ سوالات اور ان کے جوابات بھی آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. ہماری واحد کوشش یہی ہے کہ آپ حضرات تک، چاہے آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ تک اسلامی تعلیمات پہنچانا ہمارا صرف واحد مقصد ہے. چونکہ آج ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ سب روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے امور بھی ہم انجام دیتے ہیں جن سے ہمارے روزوں میں خلل واقع ہوتا ہے، یا تو ہمارے روزے فاسد ہو جاتے ہیں یا کسی قسم کی کمی آ جاتی ہے ہمارے روزوں کے اندر. تو انہی سب خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے یہ لائیو پروگرام رکھا ہے تاکہ ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں اور آپ کے روزے جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے اور آپ خیر دائرے سے مالا مال ہوں. اور آپ کا وقت لیے بغیر ہم چلتے ہیں اب اپنے اصل مقصد کی طرف، اور سوالات جو آ چکے ہیں ان کو شروع کرتے ہیں. تو ان سوالات میں سب سے پہلے سوال کرنے سے پہلے میں حضرت کی بارگاہ میں بصد ادب و احترام سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ کا آج کی ہماری نشست میں. شکریہ. تو حضرت آج کا جو ہمیں پہلا سوال ملا ہے فیس بک کے ذریعے، وہ ہے بشارت مشتاق نام ہے، فیس بک آئی ڈی چلا رہے ہیں اس نام سے. ان کا کہنا ہے کہ آج کل اگر دیکھا جائے کہ رمضان المبارک میں فجر کی جو نماز ہوتی ہے، فجر کی اذان کے بعد کچھ ہی وقفہ دے کے فوراً جماعت ادا کی جاتی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ آپ ہمیں رہنمائی فرمائے کہ کم سے کم کتنا وقت ہونا چاہیے اذان اور اقامت کے درمیان، اس کی وضاحت فرمائیے حضرت. تو میں تمام فیس بک کے ناظرین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور پہلے خصوصاً اہل کشمیر اور تمام عالم کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ مولانا شہزاد صاحب نے، کسی بھائی نے سوال کیا مولانا شہزاد صاحب کے پاس کہ فجر کی نماز ماہ رمضان میں کب پڑھنی چاہیے. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں چونکہ اذان اور مہینوں کے بنسبت پہلے ہو جاتی ہے کہ سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے اسی وقت اذان پڑھ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اذان پڑھنے کے بعد لوگ جو ہے سنت پڑھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کچھ وقفے کے بعد وہ فجر کی فرض نماز پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ آپ سے یہ عرض کروں کہ اذان جو دی جاتی ہے وہ وقت کے اندر دی جاتی ہے، اور جب فجر کی نماز کا وقت، اذان کا وقت ہو گیا ہے تو اذان کا وقت ہو گیا اور وہیں سے نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو اب اگر اس کے فوراً بعد کوئی آدمی جو ہے سنت نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور جماعت کی سے نماز پڑھنا چاہے تو وہ جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ فقہائے کرام نے اس کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شبیہ پیش کی ہے کہ اگر آدمی جو ہے رمضان المبارک میں چونکہ سحری کھایا رہتا ہے اور اگر تاخیر سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کے اندر کمی ہو سکتی ہے، تقلیل جماعت ہو سکتا ہے. اس بنیاد پر بہتر یہ ہے کہ آپ نماز جب اذان ہو اس کے بعد سنت پڑھ کے آپ فجر کی فرض نماز بھی پڑھ لیں تاکہ نماز میں سب لوگ شامل ہو جائیں، کیونکہ نماز وقت کے اندر ہو رہی ہے
اور شرط ہے، وقت ہونا شرط پائے جا رہا ہے، لہذا نماز جو مشروط ہے اس کی ادائیگی یقیناً ہو جائے گی، اور بہتر ہے کہ آدمی جو ہے نماز جو ہے سحری کے بعد پڑھ لے۔ زیادہ تاخیر کرے گا تو دیر میں لوگ جو ہے آئیں گے یا بہت سے لوگ سو جائیں گے، ان کی نماز جو ہے چھوٹ سکتی ہے۔ جی ماشاء اللہ حضرت، آپ کے فرمودات اور آپ کے ارشادات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فجر کی اذان کے بعد اور فوراً ہی انسان جو ہے ایک آدمی ماہ رمضان مبارک میں فجر کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ جی جو حضرت یہ سوال کر رہے ہیں، میرے خیال سے جہاں تک میرے سمجھ کا تعلق ہے حضرت، جی ایکچولی ان کے ذہن میں بات یہ ہوگی کہ ہمارے یہاں وادی کشمیر میں اکثر جو ہے غیر رمضان میں جی غیر رمضان میں تقریباً 40 سے 45 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو فضائل کے متعلق آئی ہے کہ نماز فجر کو تاخیر سے دیر سے پڑھو زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے شاید یہ حضرت یہ سوال کر رہے ہیں۔ اب آپ اس بات کی وضاحت فرمائے کہ یہ ٹائم کا متعین کرنا جو ہم یہاں وادی کشمیر میں کر رہے ہیں 40 سے 45 منٹ، کیا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت مل رہا ہے کہ اتنا ٹائم ہی ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹائم کا جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ اور رمضان کے علاوہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اتنا جو ہے تاخیر سے پڑھیں کہ سفید اور سیاہ میں فرق ہو جائے، یعنی کالا دھاگا اور سفید دھاگے میں فرق ہو جائے کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے۔ تو اسی کو حنفی مسلک میں کہا گیا، حدیث میں بھی ہے کہ فجر کی نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ تو صحیح ہے، چونکہ آدمی اس وقت جو ہے مطلب روزے دار سحری کے لیے اٹھا نہیں ہوتا ہے، یہ اس کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے اٹھنے کا، تو اس لیے تاخیر سے آپ پڑھیں، اور بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو ہے ثواب بھی ہے۔ لیکن رمضان کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان میں جماعت چھوٹ جانے کا ڈر ہے، اور وہاں پر بھی وقت ہے، اور وقت کی وجہ سے وہاں نماز ہو رہی ہے۔ تو رمضان میں اگر کوئی چاہے یہ بھی کہ رمضان میں بھی تاخیر سے پڑھنا چاہے تو اور بہتر ہے، اس میں ایسا نہیں کہ اجر ختم ہو جائے گا، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مطلب بعد میں رکھتا ہے جس کی وجہ سے اور لوگ جو ہے نماز میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ جی اور ایک سوال ہے حضرت، سوال کرنے والے ہیں ڈار آصف، ان کا کہنا ہے کہ کیا کان میں یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں تھا کوئی شخص اور اس کے کان میں یا اس کی ناک میں کوئی بیماری ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے کان میں یا ناک میں دوا ڈالی تو کیا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے حلق سے ہے، اور اگر ناک میں دوا ڈالی جاتی ہے تو وہ حلق سے اتر جائے گی۔ یہ فقہ کی تقریباً ساری کتابوں میں موجود ہے، جہاں پر جو ہے روزہ توڑنے کے مسائل ذکر ہیں کہ ناک میں اگر دوا ڈالی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ کان میں تیل ڈالنے وغیرہ سے تو اس میں اب نئی تحقیقات اور جو مفتیان کرام کا جو فتویٰ آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ کان میں اگر دوا وغیرہ ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو کان میں دوا ڈالی جاتی ہے تو اس سے بھی وہ بھی حلق میں آ سکتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو گویا کہ حضرت آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں جو ہم دوا ڈالتے ہیں یا کان میں اگر دوا ڈالے اور اس کا پردہ پھٹا ہو وہ گلے میں پہنچ جائیں گے تو اس میں یہ معنی پایا جائے گا جو کہا گیا ہے کہ آپ جو روزے کا مفہوم یہ معنی بھی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے کھانے پینے سے رکنا ہے اور جماع سے۔ اصل میں روزہ کا نام ہی ہے کھانے پینے اور جماع سے تو جب رکنے کا نام جی حضرت، جب ناک سے یہ دوا گلے میں اتر آئی تو گویا کہ یہ کھانے پینے کے زمرے میں آ جائے گی۔ اس وجہ سے اس کے بارے میں فقہاء کرام یا مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جزاک اللہ حضرت۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم اور ایک سوال جو ہے سائل ہیں عزیر بٹ، ان کا سوال ہے حضرت کہ حمل والی عورت کا اندرونی چیک اپ کرانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اب حمل والی عورت کا اس میں دو مطلب طریقہ ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اوپر سے ہی ایسے ہی جو ہے چیک کر لیتے ہیں، جیسے مشین ایسے ہی اس کو دکھا دیتی ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے اندر اگر وہ جھلی سے وہ دوا وغیرہ ڈال کر کے جھلی وغیرہ جو ڈالتے ہیں تو اس سے بلا شبہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی انہوں نے
ذکر بھی کیا ہے کہ اندرونی چیک اپ، اندرونی چیک اپ میں اگر وہ ہوتا ہے جو اوپر ہی سے ہوتی ہے وہ تو ظاہر مسئلہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ اندرونی چیک اپ کرانے سے شاید کوئی ایسا آلہ ہوگا جو ہے اندر کا پورا حال جو ہے اس کو جی ایسا جیسے وہ مطلب وہ مشین کو اندر ڈالتے ہیں، جیسے انڈوسکوپی کرتے وقت ہم منہ سے جو ہے ایک آلہ ڈالتے ہیں، جو آلہ ہمیں اندر کے حالات بتاتا ہے کہ ہمارے معدے کے اندر کیا بات ہے کیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہی کوئی وہی جلی والی جو اس میں وہ جو دوا سے ہوتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اوپر سے ہی کرتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جزاک اللہ حضرت. اور ایک سوال ہے حضرت، سائل ہے عارف علوی. ان کا کہنا ہے کہ روزے کے مکروہات بیان فرمائے. جی کیا کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ اب روزے کے مکروہات میں فقہائے کرام نے تو بہت سی چیزیں بیان کی ہیں. جیسے سب سے بڑی بات ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آدمی روزہ ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ ویسے بھی گناہ ہے، لیکن روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولے گا تو روزے پہ اثر پڑتا ہے. کسی کی غیبت کرنا، تو غیبت کرنا یہ ایسے بھی حرام ہے، روزے کی حالت میں کرنا تو یہ روزے پہ اثر پڑتا ہے. تو گویا کہ جھوٹ بولنا یا برے عمل کرنا، کیا نام ہے، غیبت کرنا کسی کی، ان تمام عمل سے روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے. اور فقہاء نے ایک تفصیل اور بھی دی ہے کہ جیسے مان لیا جائے کوئی بزنس کرتا ہے یا کسی دکان پر گیا، یا کسی عورت کا جو شوہر بہت زیادہ مطلب سخت ہے تو کسی کی زبان پر جو ہے تھوڑا سا چکھنے کے لیے اس طرح زبان پہ رکھا اور چکھا، اندر نہیں گیا، صرف زبان پہ چکھ لیا، تو یہ بھی مکروہات میں جو ہے جو شمار کرایا گیا ہے. حضرت جی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ تھوڑا کچھ سالن وغیرہ زبان پہ ڈال دیا، اس کو چکھا اور اندر نہیں لیا بالکل باہر. ہاں تو اس کے بارے میں جس عورت کا شوہر بہت تیز ہے کہ اگر نمک زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس پہ یا حالت خراب ہو سکتے ہیں گھر میں، تو ایسے اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں تو وہ اس کو زبان پہ رکھ کے فوراً وہ تھوک دے، اس کو نمک کا اندازہ تو ہو جائے گا فوراً، لیکن تھوکنا ہے اس کو فوراً تھوک دے تو اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ وہ ایک فتنے سے اور ایک تکلیف سے بچنے کے لیے کہ وہ اپنے شوہر کی تکلیف سے وہ بچ جائے گی، اتنا اجازت ہے. لیکن اگر ایسے ہی کوئی آدمی چکھ رہا ہے، ایسی سی زبان پہ اس طرح رکھ رہا ہے لیکن اندر نہیں جا رہے تو یہ مکروہات میں سے آ جائے گا. جی گویا کہ وہاں پہ وہ بات جو ہے وہ ضرورتاً ثابت ہے. جی وہاں بطور ضرورت. جی آپ آگے فرمائیں کہ مکروہات کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، مکروہات کے متعلق مزید آپ وضاحت فرمائیں ان کی. تو جیسے یہ چوری یہ جرم ہے، ایسے بھی جو ہے کیا نام آدمی کیا نام ہے چوری کرتا ہے، یہ گناہ ہے، لیکن اس حالت میں بھی آدمی جو ہے چوری کرے گا تو یہ مکروہ. تو مکروہات کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے روزے کے ثواب میں کمی آ جائے، یہ سمجھ لیجیے وہی مکروہات ہے. اب اس کے کرنے سے جو ہے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے. اب وہ چیزیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ایک مسئلہ ہے آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، بخوبی جانتے ہوں گے کہ آج کل ہماری جو نوجوان نسل ہے، آج کل وہ تو چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، زیادہ تر وہ اپنا قیمتی وقت صرف کرتے ہیں گیمز کھیلنے میں. پب جی ہے یا فری فائر وغیرہ دوسرے گیمز ہیں جن میں وہ اپنا وقت ٹائم ضائع کرتے ہیں. اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ کیا اس سے روزوں کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے تضییع اوقات سے؟ بالکل فرق. زیادہ ٹائم ہم ان میں لگاتے ہیں گیمز وغیرہ میں، یا کوئی دوسرے لوگ کچھ ٹی وی سیریلز بھی دیکھتے ہیں، ڈرامہ یا باقی جو اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو بچائے، یہ ان سب چیزوں سے کیا فرق آتا ہے روزوں میں؟ دیکھیے فقہائے کرام نے جو لکھا ہے ہدایہ غرب کی بات میں نے پڑھا بھی اور بہت سی فقہ کتابوں میں، کہ آدمی سونا نیند کرنا بذات خود نہ مطلب نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. لیکن کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے صرف اس لیے کہ میرا وقت جلدی سے گزرے اور گزرتا چلا جائے، وہ سوتا رہتا ہے، جو روزے کا احساس بھی نہ ہو، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، ظہر پڑھ کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ سو جاتا ہے تاکہ عصر تک جو ہے مجھے اس کی بھوک اور پیاس کا جو احساس نہ ہو. آدمی ایسے ہی وقت گزار دیتا ہے، تو یہ ایسا کرنا یہ مکروہ ہے.
ایسا کرنا مکروہ ہے. تو جب آدمی نیند جو بذات خود نہ اس میں کوئی جو ہے گناہ ہے نہ ثواب ہے, ایسے کرنے والے سے نماز کا مکروہ جو ہے ہو جاتا, روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو اگر آدمی گیم کھیل کر کے گزارے گا تو ظاہر سی بات وہ بھی ٹائم پاس ہے, یا جو ہے مطلب کیا نام ہے وہ کوئی کھیل کود کر کے جو ہے وقت کو گزارے گا. بہت سارے کھیل کود ہیں جو, یا ٹی وی دیکھ کر کے گزارے گا جس میں جو ہے آپ کیا نام ہے بہت ساری لایانی باتیں ہوتی ہیں, وہ سب چیزیں کر کے. جی بالکل, یہ ان تمام چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جائے گا. جی جی جزاک اللہ. اور ایک سوال ہے, سوال کرنے والے ہیں سمیر احمد وانی صاحب. ان کا کہنا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں, یعنی سٹیم؟ اچھا, انسان روزے کی حالت میں تھا, اب اچانک اسے زکام ہو گیا, اب سوچا کہ چلو یار زکام زیادہ بڑی بیماری ہے نہیں, اب چلو میں بھاپ لیتا ہوں, یا کوئی بیماری تھی ایسے ہی تو جس کی وجہ سے اس کو بھاپ لینی پڑی, اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں روزہ توڑ دوں, لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں بات یہ ہے کہ شاید یہ بھاپ کوئی ہلکی سی چیز ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اب اس کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں کہ اس کا کیا حکم ہے بھاپ لینے کا؟ دیکھیے, بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ آدمی جب بھاپ لے گا تو بھاپ کے ذریعہ وہ جو پوری اندر جو ہے پانی پہنچتا ہے بھاپ سے, اس کے ساتھ تو رہتا ہی. جی بالکل, بھاپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہاں تک کہ جو ہے وہ یہ کووڈ وغیرہ کا جو جی اس میں جو آکسیجن وغیرہ لیتے, ان تمام. جی یہ بھی ایک سوال ہی تھا حضرت. اچھا ماشاء اللہ, یہ بھی ایک سوال ہی تھا کہ آج مطلب کووڈ-19 میں کچھ حضرات, یا آج بھی کچھ اثرات باقی ہے کووڈ کے, تو کچھ حضرات جو ہے آکسیجن لیتے روزے کی حالت میں. یہ سوال ہی آیا تھا حضرت. ماشاء اللہ آپ نے پہلے ہی وضاحت کر دی, اس کی بھی بھرپور وضاحت فرمائیں. تو جیسے بھاپ سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, آکسیجن سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یا بہت سے لوگوں کو تنفس کی بیماری ہوتی ہے, جو سانس اکھڑتا ہے نیچے اوپر ہوتا ہے, تو ایک کوئی اس طریقے سے وہ, ہاں وہ اس کو لیتے ہیں, وہ کھینچتے ہیں, ہاں انہیلر. اگر آدمی وہ لیتا ہے اس سے بھی روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا. ماشاء اللہ, شکریہ حضرت آپ کا. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, انشاءاللہ کل یا پرسوں پھر ایک نشست ہوگی جس میں آپ کے سوالات ہوں گے, اور ہم ان کے جوابات دینے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. مہمان ہمارے کون رہیں گے اس سے بھی آپ کو وقت سے پہلے مطلع کیا جائے گا. اور اگر آپ اور بھی سوالات رکھتے ہیں, آپ اور بھی سوالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو آپ آپ کے اسکرین پہ موجود نمبرات پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں, یا کمنٹ باکس میں اپنے سوالات درج کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا. باقی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آخر میں آپ سب سے یہی دعا درخواست ہے کہ ادارہ تحقیقات اسلامی کو ہمیشہ یاد رکھیں, اس کو کبھی بھولیں نہ, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں, اور خاص کر اپنے اعمال پر توجہ دیں, اپنے روزوں کو ضائع نہ ہونے دیں, اور ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, اپنے لیے کثیر اعمال صالحہ تیار کریں. باقی وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما. آمین. ہمارے روزوں کے جو اعمال ہیں مولا, جتنے مومنین مومنات کر رہے ہیں تو خوب جانتا ہے, علیم بذات الصدور ہے, سب کے روزوں کو قبول فرما. مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما. مولا پورے عالم اسلام میں مولا امن و شانتی کا گہوارہ تو عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ادارہ تحقیقات اسلامی کو بری نظر سے بچا, اس کو دن دونا رات چوگنی ترقی عطا فرما. مولا یہاں کے علماء جہاں پر بھی ہیں دین متین کی خدمت کر رہے ہیں, مولا تبارک و تعالیٰ ان پر جو بھی کسی قسم کی مشکلات ہے تو دور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد.